السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعد حمدی وصلاح فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابدالآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ سامعین اکرام، ناظرین اکرام، آج یکم محرم الحرام جمعے کا دن 1447 عیسوی کا پہلا دن ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کے اعتبار سے، کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور پہلی تاریخ ہے، اور اسلامی تواریخ کے حساب سے حضرت سیدتنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی ابو حفص عمر فاروق بن خطاب ادبی قرشی۔ آپ 586 سے 590 تک آپ مکہ مکرمہ کے عربی النسل ہیں۔ 6 نومبر 644 مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ عشر مبشرہ کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی ایک مکرم رحمت للعالمین قاسم کوثر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہین حیات میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی، انہیں کہتے ہیں عشر مبشرہ۔ تو عشر مبشرہ 10 لوگوں کو اللہ کے رسول نے واضح طور پر خوشخبری عطا فرمائی تھی کہ وہ جنتی ہیں۔ ان میں سے ایک خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا شمار علماء زاہدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ جو صحابہ اکرام ہیں ان میں اہل علم صاحب الرائے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ بڑے عابد زاہد تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 مطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو آپ کو خلافت راشدہ پر بٹھایا گیا۔ آپ خلیفہ راشدہ کے منصب پہ فائز ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران خلیفۃ المسلمین، بڑے شہرا آفاق آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ بڑے مشہور تھے۔ آپ کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور، اور ان کے لقب فاروق کی دیگر وجہ تسمیہ میں ایک وجہ یہ بھی بنی کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 9ویں پشت میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 90 پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، مروہ اور عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کے بیٹے مروہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری تقویم کے بانی ہیں۔ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرق اناطولیہ، مغربی ارمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامیہ میں شامل ہوئے، اور اس کا رقبہ 22,51,030 مربع میل پر پھیل گیا۔ حضرت سیدنا عمر الخطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا، اور اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بعض نطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگیں آ گیا۔ حضرت سیدنا عمر الخطاب نے جس مہارت، شجاعت و عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصے میں زیر کر لیا، نیز اپنی سلطنت و حدود سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی ابخریت کی دلیل ہے۔ اللہ نے آپ کو جو شہرت دی ہے، یہ شہرت یوں ہی نہیں ملی، اللہ تعالیٰ کی حمایت آپ کے ساتھ رہی، رسول اللہ کی دعا آپ کے ساتھ رہی، رسول اللہ کا خاص کرم آپ کے ساتھ رہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ بات معلوم ہونا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کچھ احادیث اور تاریخی کتابوں کے واقعات میں راویوں پر علماء اسلام کی طرف سے بڑے بڑے جو اکابر علماء راسخین ہیں، ان کی جرح بھی کی گئی ہے، اور بہت سے راویوں کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ مسلمان امت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت اطہار کے بارے میں صحیح راسخ العقائد قرآن اور مستند و صحیح احادیث نبویہ سے اس کو اخذ کرتے ہیں، لیتے آئے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ بعض روایات جو کتب و تاریخ میں ملتے ہیں، جن کے اندر بہت سارے ایسے بھی روایتیں ہیں جو بعد میں جو ہے ضعیف ہونے کے کئی وجوہات ہیں، اس میں مردود روایتیں بھی لوگ بہت سارے بیان کیے ہیں، تو ان سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ بہرکیف احادیث کے زاویے سے بھی آپ کی بہت ساری سیرت کے پنے کھلتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خوشخبریاں بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نسب عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن ریحہ بن عبداللہ بن خرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوا بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنان بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان، جبکہ والدہ کا نام خنتمہ تھا، جو عرب کے مشہور سردار حشام بن مغیرہ کی بیٹی تھی۔ آپ کا لقب فاروق، کنیت ابو حفص، لقب و کنیت دونوں آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ عنایت کردہ ہیں۔ آپ کا نسب 90 پشت میں ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خاندان ان ایام جہالت سے نہایت ہی ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی منازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی جھگڑا عربوں میں ہوتا تو ان کے عدل کے لیے حکم بنائے جاتے تھے، اور قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آیا تھا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے، اور یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسلاً بعد نسل چلے آ رہے تھے،
کہ جب بھی کوئی نزاع عربوں میں ہوتی تو ان کے درمیان میں حکم مقرر کرنا ہوتا اور منصفانہ کوئی پہلو کا معاملہ ہوتا تو یہ معاملہ آپ ہی کے اجداد کے سپرد ہوتا، اور آپ کے ددیال کی طرح آپ کا ننیال بھی نہایت ہی معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ کی والدہ خاتمہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھی، اور مغیرہ اس درجے کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلے سے نبر آزما کے لیے جاتے تو فوج کا اہتمام آپ ہی کے سپرد کیا جاتا تھا، آپ ہی کے متعلق کیا جاتا اور آپ ہی اس کو سر انجام دیتے تھے۔ اب غور فرمائیں، ددیال کا معاملہ حاکمانہ، حکم بن کے لوگوں میں عدل و انصاف دلوانا، اور ننیال کا معاملہ جوشیلا اور ہمیشہ ہر وقت کمر بستہ رہ کر لوگوں کی حمایتیں کر کے ان کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرنا، یہ معاملہ رہا۔ ایسا آپ کا نسب ددیالی ننیالی رہا۔ حضرت سیدنا عمر خطاب کی ابتدائی تعلیم آپ کی زندگی کے معاملے میں یہ آتا ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے آپ۔ ایام طفل کا احوال کے بارے میں کوئی کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ سن رشد کے حالات بھی بہت کم معلوم ہے کہ آپ کا شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج تھے۔ جب بہت سارے بڑے بڑے شرفاء کا جو نہج جینے کا ہوا کرتا تھا، جو طرز زندگی ہوا کرتی تھی، وہ الحمدللہ اس کے آپ حامل اور متحمل رہے۔ یعنی نسب دانی، سپاہ گیری، پہلوانی، خطابت میں مہارت پیدا کی، خصوصاً شہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا، چنانچہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت سیدنا عمر بن خطاب بھی تھا۔ تعلیم اور تعلیم سے فراغت ہونے کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرب میں لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر تجارت تھا، اسی لیے انہوں نے بھی یہی مشغلہ اختیار کیا، اور اسی سلسلے میں دور دور ممالک کا سفر آپ فرمایا کرتے تھے۔ اس سے آپ کو بڑے تجربے اور فوائد حاصل ہوئے۔ آپ کی خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری اور معاملہ فہمی اسی کا نتیجہ تھا، اور اسی اوصاف کی بنا پر سارے قریش نے آپ کو سفارت کے منصب پر مامور کر دیا تھا۔ قبائل میں جب کوئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی تو آپ ہی سفیر بن کر جاتے تھے، اور اپنے غیر معمولی فہم و تدبر اور تجربے سے اس گرہ کو، اس عقدے کو حل کرتے تھے جو درپیش ہوا کرتا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا 27واں سال تھا کہ ریگستان عرب میں آفتاب اسلام روشن ہوا، اور مکے کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آواز نہایت نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کی نسبت معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا اس کے دشمن بن جاتے۔ اس کے خاندان کی ایک کنیز بسینہ نامی مسلمان ہو گئی آپ کے خاندان کی، تو اس کو اتنا مارتے کہ اتنا مارتے تھک جاتے، پسینے کے سوا اور جس پر قابو چلتا زود و کب سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے روک نہ سکے اور بددل نہ کر سکے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باپ اور ان کے دادا تینوں انصاب بہت بڑے ماہر تھے۔ آپ عکاس کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ ایسی وجاہت کی کیفیت جو آپ کی رہی، اس کے بعد
آپ اسلام کیسا لائے؟ قریش کے سربراہ آور اشخاص میں ابو جہل اور حضرت عمر اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا سید عالم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ دو عمر، ابو جہل کا بھی نام عمر بتایا جاتا ہے، ابو جہل اور حضرت عمر بن خطاب، یہ دونوں اسلام کے لیے بالکل خطرناک دشمنی رکھنے والے اشخاص میں شمار کیے جاتے تھے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین اما ابن حشام و اما عمر بن خطاب، یعنی خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر، عزت بخش، مگر یہ دولت تو قسام ازل نے عمر بن خطاب کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی؟ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن، اس کا نام سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی میرے آقا محمد رسول اللہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی، جو عدو اسلام تھے، وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، وہ محبت میں ایسے آ گئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، آقا علیہ السلام کے جانثاروں میں آپ کا شمار ہو گیا، یعنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں حضرت سیدنا عمر کی تفصیلات قبول اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے تو آخرکار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا حضرت سیدنا عمر فاروق نے، اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راستے میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے، ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے حضرت عمر بن خطاب بولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ بولی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے، اور یہ کہہ کر بہنوئی سے دست گریباں ہو گئے، ان سے زیادتی کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر دی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ لیکن اسلام کی محبت و الفت، جام توحید میرے آقا علیہ السلام نے جو آپ کو پلائی تھی، آپ کی بہن اور بہنوئی کو، ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی عمر جو بن آئے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے عمر بن خطاب کے دل پر خاص اثر کیا، بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا، اسے دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی، فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے، اٹھا کر دیکھا
تو یہ صورت تھی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے مکان پر، جو کہ کوہ صفا کے نیچے واقع تھا، پناہ گزیں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے آستانِ مبارک پر پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف تھی، ہاتھ میں شمشیر تھی۔ صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر نے اندر قدم رکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا، نہایت خشوع کے ساتھ عرض کیا ایمان لانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا، اس زور سے نعرہ مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ یہی روایت تھوڑے سے تغیر کے ساتھ دارالقطنی، ابو یعلا، حاکم اور بہقی میں حضرت انس سے مروی ہے۔ دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ پہلی میں سورہ حدید کی آیت سبح للہ ما فی السماوات والارض ہے، دوسری میں سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی اقیم الصلاۃ للذکری، میں ہی ہوں اللہ، کوئی نہیں معبود، لیکن میں تو مجھ کو جو عبادت کرتے ہیں میری یاد کے لیے نماز کھڑی کریں۔ جب اس آیت پر پہنچے تو بے اختیار لا الہ الا اللہ پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی۔ لیکن یہ روایت دو طریقوں سے مروی ہے، دونوں میں ایسے روایات ہیں جو قبول کے لائق نہیں، چنانچہ دارالقطنی نے اس روایت کو مختصر لکھا ہے۔ اس کا ایک راوی قاسم بن عثمان بصری قوی نہیں۔ ذہبی نے مستدرک حاکم کے استدلال میں لکھا ہے کہ روایت وحی وہ منقطع ہے۔ ان دونوں روایتوں کے مشترک راوی اسحاق بن یوسف، قاسم بن عثمان، اسحاق بن ابراہیم الحسینی اور اسامہ بن زید بن اسلم ہیں، اور یہ سب کے سب پائے اعتبار سے ساقط ہیں۔ ان روایتوں کے علاوہ مسند ابن حنبل میں ایک روایت خود عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو گو ایک تابعی کی زبان سے مروی ہے، تاہم اس باب میں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ عمر فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ تلاوت فرمائی۔ میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن کے نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا، دل میں کہا جیسا قریش کہا کرتے ہیں خدا کی قسم یہ شاعر ہیں۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔
میں نے کہا یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ آپ نے یہ سورت آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں خود سیدنا عمر فاروق کی زبانی یہ روایت ہے کہ بعثت سے کچھ پہلے یا اس کے بعد ہی وہ ایک بت خانے میں سوتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بت پر ایک قربانی چڑھائی گئی۔ اس کے اندر سے آواز آئی، اے جلیب، ایک فصیح البیان کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس آواز کا سننا تھا کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں کھڑا رہا کہ دیکھو اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پھر وہی آواز آئی۔ اس واقعے پر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں میں چرچا ہوا کہ یہ نبی ہیں۔ باب بنیان الکعبہ، باب اسلام، عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس روایت میں اس کا بیان نہیں ہے کہ اس آواز کا عمر پر کیا اثر ہوا۔ پہلی عام روایت بھی اگر صحیح مان لی جائے تو شاید واقعے کی ترتیب یہ ہوگی کہ اس ندائے غیب پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لبیک نہیں کہا، اور لبیک نہیں کہا اور اس کا کوئی تعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت سے وہ نہ پیدا کر سکے۔ اس میں ان کی رسالت اور نبوت کا کوئی ذکر نہ تھا، تاہم چونکہ توحید کا ذکر تھا اس لیے ادھر میلان ہوا ہوگا، لیکن چونکہ ان کی قرآن سننے کا موقع نہیں ملا انہیں، اس لیے اس توحید کی دعوت کی حقیقت انہیں معلوم نہ ہو سکی۔ اس کے بعد جب انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الحاقہ، جس میں قیامت اور حشر و نشر کا نہایت مؤثر بیان ہے، نماز میں پڑھتے سنے تو ان کے دل پر ایک اثر خاص طور پر ہوا، جیسا کہ اس فقرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقع الاسلام نے فی القلبی کل موقعین، اقول اسلام فی قلبی کل موقعین، یعنی اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا۔ تاہم چونکہ وہ طبعاً مستقل مزاج اور پختہ کار تھے، اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شاید وہ روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور سورہ طٰہٰ پر نظر پڑی، اس میں توحید کی نہایت مؤثر دعوت ہے، تو دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار کلمہ توحید پکار اٹھے، اور در حقیقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی درخواست کی۔ اور اگر وہ پہلی روایت صحیح تسلیم نہ کی جائے تو واقعے کی سادہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس ندائے غیب سے ان کے دل میں توحید کا خیال پیدا کیا، لیکن چونکہ 3 برس دعوت محدود اور مخفی رہی تھی، اسی لیے ان کو اس کا حال نہ معلوم ہوا، اور مخالف کی شدت کے باعث جو مخالفت کر رہے تھے اسلام کی، آقا علیہ السلام کی خلاف ورزی کر رہے تھے، آقا علیہ السلام کے دشمن بنے ہوئے تھے، اس کے باعث کبھی خود بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے اور قرآن سننے کا موقع انہیں نہ ملا۔ پھر جب رفتہ رفتہ اسلام کی حقیقت کی مختلف آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی گئیں تو ان کی شدت کم ہوتی گئی۔ بالآخر وہ دن آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو سورۃ الحاقہ سننے کا موقع ملا،
اور وہ لبیک کہتے ہوئے اسلام کے آستانے در اقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو گئے۔ اسلام کا جو زمانہ آپ کا گزرا ہے، عام مورخین اور ارباب سیرت بیان کرنے والوں نے بتایا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا زمانہ 7 نبوی مقرر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ آپ 40ویں مسلمان تھے۔ نبوت کا اعلان میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں فرمایا، اور تعداد جو شمار کی جاتی ہے اسلام میں، اس میں 40واں نمبر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج کل کے ایک نوجوان خوش فہم صاحب قلم نے تمام گزشتہ روایات کو ایک سرے سے ناقابل التفات قرار دے کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خدیم الاسلام تھے۔ شاید مقصود یہ ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ کے بعد ہی ان کا شمار ہو۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تنہا بخاری کو سند قرار دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی تمہید میں وہ لکھتے ہیں کہ اسی فطرت سلیمہ کی بنا پر یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام سے ہمدردی پیدا ہوئی، چنانچہ ان کی ہمشیرہ اور سعید بن زید نے اسلام قبول کیا تو گویا وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاہم لوگوں کو اسلام پر قائم رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سعید نے اس واقعے کو ایک موقع پر بیان کیا ہے، کان عمر بن خطاب یقیم علی الاسلام انا و اختہ وما اسلم، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو اور اپنی بہن کو اسلام پر مضبوط کرتے تھے، حالانکہ خود نہیں اسلام لائے تھے۔ اس حدیث میں اپنے مواقف مطلب تحریر کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا بعض لوگوں نے اور بھی مطلب بیان کیا ہے، اور خستلانی نے اس کی تردید کی ہے۔ اس کے بعد بت خانے میں ندائے غیب سننے کے واقعے کا ذکر کیا۔ پہلی حدیث سے عمر بن خطاب کی اسلام کے ساتھ ہمدردی اور دوسری میں ہاتف غیب کی آواز سننے کا ذکر ہے۔ ان دونوں باتوں کو ملا کر انہوں نے فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آغاز اسلام ہی میں مسلمان ہونے کا قطعی فیصلہ کر دیا، اور اسی واقعے کو ان کے فوری اسلام کا سبب قرار دے دیا۔ اس کے بعد ایک اور شہادت پر مصنف کی نظر پڑی کہ مرض الموت میں ایک نوجوان نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ الفاظ کہے، اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سبقت کے ذریعے سے جس کو آپ جانتے ہیں بشارت دی ہے، اس سے آپ خوش ہوں۔ اس قدر شواہد، اتنے دلائل کے بعد فاضل مصنف ناظرین سے داد طلب کرتے ہیں کہ ایک طرف تو صحیح بخاری کی مستند روایات ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کی فطری سلامت روی اور حق پرستی کو ظاہر کرتی ہیں، دوسری طرف مزخرفات کا یہ دفتر بے پایا ہے جو ان میں گزشتہ اوصاف سے متعارض صفات تسلیم کراتا ہے۔ ناظرین انصاف کریں کہ اس میں سے کس کو صحیح تسلیم کیا جائے۔ افسوس مصنف کو دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی متعدد مسامحات میں گرفتار ہونا پڑا ہے۔ ہم ناظرین کو مصنف کی ابتدائی دلائل کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ مصنف نے سب سے پہلے اسلام کے ساتھ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہمدردی میں سعید بن زید کی یہ روایت پیش کی ہے، کان عمر بن خطاب یقیم علی الاسلام انا و اختہ وما اسلم، یعنی عمر بن خطاب مجھ کو اور اپنی بہن کو اسلام پر مضبوط کرتے تھے، حالانکہ خود مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا بعض لوگوں نے ایک اور مطلب بھی بیان کیا ہے،
اور قسطلانی نے اس کی تردید کی ہے۔ یہاں پر مصنف نے اپنا مطلب ثابت کرنے کے لیے بڑی جسارت سے کام لیا ہے۔ اول تو حدیث کے لفظ میں صریح تحریف کی ہے، اور تحریف بھی ادب عربی کے خلاف ہے۔ پھر حدیث میں یقیم کی بجائے موثقہ ہے، جس کے معنی باندھنے کے ہیں، نہ کہ مضبوط کرنے اور قائم رکھنے کے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے، اور قسطلانی نے باندھنے کے معنی لیے ہیں، اور مصنف کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ قسطلانی سے مصنف کے بیان کردہ معنی کی تائید ہوتی ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ ھذا بہتان عظیم، چنانچہ قسطلانی کے الفاظ یہ ہیں بجبلی او خد کا چنانچہ قسطلانی کے الفاظ یہ ہیں بجبیل او خد کانا لا سیرا تضیقا وحیانتا، یعنی موسیقی سے مراد رسی یا تسمہ سے قیدی کی طرح تنگ کرنے اور ذلیل کرنے کے لیے باندھنا ہے۔ البتہ قسطلانی نے مصنف کے اختیار کردہ غلط معنی کی تردید کی ہے، جس کو بعض خوش فہموں نے اختیار کرنا چاہا تھا۔ دوسری حدیث جو مصنف نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے باب میں پیش کی ہے، یعنی ہاتف غیب کی آواز، اس روایت میں کوئی ایسا فقرہ نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سن کر متاثر ہوئے اور فوراً اسلام لے آئے۔ اس قصے کے آخر میں یہ صاف مذکور ہے کہ اس کے بعد تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا شعرہ ہوا، اس لیے یہ بالکل ہی آغاز اسلام کا واقعہ ہوگا۔ اگر اسی وقت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا ثابت ہو جائے تو اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ مسلمان ہو چکے تھے، جو قطعی غلط ہے، جیسا کہ آگے ثابت ہوگا۔ آئیے اب ہم صحیح بخاری ہی کے ارشادات پر چل کر حضرت سیدنا عمر کے اسلام کی تاریخ تلاش کریں۔ حضرت سیدنا عمر کے اسلام کے واقعے کے بیان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بخاری میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، مشرکین بکثرت ان کے مکان پر جمع ہو گئے اور کہنے لگے سوا عمر بے دین ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خوف زدہ گھر کے اندر تھے اور میں مکان کی چھت پر تھا۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے وقت نہ صرف یہ کہ وہ پیدا ہو چکے تھے بلکہ سن تمیز کے اس درجے پر پہنچ چکے تھے، آپ کی عمر سن عمر اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ ان کو لڑکپن کے واقعات وضاحت سے یاد رہ گئے، اور تجربہ اس کا شاہد ہے کہ 5-6 سال کا بچہ واقعات کو اس طرح سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ آگے چلیے، 3 ہجری یعنی بعثت کے 16ویں سال غزوہ احد ہوا۔ بخاری میں خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی، اس لیے چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ آپ کو چھانٹ دیا گیا، ہٹا دیا گیا اور مجاہدین میں نہیں لیے گئے۔ اس حساب سے بعثت کے 2 سال بعد آپ کی پیدائش ماننی پڑے گی، اور کم از کم 5 سال کی عمر واقعات محفوظ رہنے کے لیے ماننی ہوگی۔ تو 5 سال یہ اور 2 سال بعد بعثت کے کل 7 سال ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا خود صحیح بخاری کی تائید سے یہ بات واضح ہوتا ہے کہ عمر کا زمانہ اسلام لانے کا 7 ہجری بعثت ہوگا۔ اس سے
یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر ہاتف غیب کی آواز سننے کے ساتھ 7 سال بعد اسلام کو قبول فرمائے، اسلام لے آئے، اسلام کا انہوں نے اسلام لانے کا ارادہ فرمایا۔ عمر کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت تک 40 یا اس سے کم و بیش آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایتی بے بسی و مجبوری کے عالم میں تھے۔ علانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور کعبے میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت سیدنا عمر کے اسلام لانے سے دفعتاً حالات چینج ہو گئے، بدل گئے۔ انہوں نے علانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین کو جمع کر کے بآواز بلند اپنے ایمان کا اعلان فرما دیا۔ مشرکین نہایت برفتہ ہو گئے، حیران و ششدر ہو گئے، لیکن عاص بن وائل نے جو رشتے میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے ماموں تھے ان کو اپنی پناہ میں لے گئے، پناہ میں لے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت کا تماشا دیکھتے تھے ٹھہر کر، اس لیے شوق و مساوات نے اسے پسند نہ کیا کہ وہ اسلام کی نعمت سے متمتع ہونے کے بعد، اسلام جیسی نعمت عظمیٰ پانے کے بعد عاص بن وائل کی حمایت کے سہارے اس کے نتائج سے محفوظ رہے۔ اس لیے انہوں نے پناہ قبول نہیں کری اور انکار کر دیا، اور برابر اثبات و استقامت کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ برابر کعبے میں جا کر نماز ادا کرنے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق و باطل کے مقابلے میں سر بلند ہوا، اور عمر کو اس صلے میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب مرحمت ہوا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ بیان کا جاری رہے گا۔ انشاءاللہ جمعہ ہے، جمعہ کے بیان میں اسی کے تسلسل سے دوسری کلپ بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، تو نے اصحاب کرام کو فیض رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار فرمایا، مولا ہم کو، ہماری نسلوں کو، ناظرین کی اولادوں کو مولا یہ فیض سے نواز دے، اور اس رحمت کرم ہم پہ نواز، اور اس اپنی کرم فرمائی کے ذریعے ہمیں نور ہدایت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ مولا ہمیں عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔